کہ دو چاہنے والے ساتھی قرآن میں بحث کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف کر آوازیں بلند کیے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، اس کا رنگ متغیر ہو گیا. آپ جلال میں اور غصے میں آئے اور آپ نے کہا تم سے پہلی قوموں کے اوپر بھی اللہ نے پتھر برسا دیے یا عذاب بھیج دیا کہ ان میں اللہ کا رسول موجود ہوتا تھا اور وہ آپس میں قیل و قال میں پڑے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لا یعنی بحثیں کرنا بھی، پوائنٹ سننا توجہ سے، لا یعنی غیر ضروری، فروعی، جزوی، ثانوی، لا یعنی بحثوں میں وقت ضائع کرنا بھی آپسی تفرقے اور اختلاف کو جنم دیتا ہے. آپ نے اگر سمجھنا ہے تو قرآن نے کہا تھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم سے پہلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے. اب سنو ذرا، عیسائیوں کا ایک فرقہ کہنا شروع ہوا نہیں جی وہ اصل میں یسوع مسیح جو ہیں وہ نا بیٹے کیسے ہوئے جی، وہ ایسا ہے کہ دوسرے نمبر پر آتے ہیں ٹرینٹی کے اندر، مگر ہیں ایک ہی ہیں، پہلے ہیں. اچھا جی، ایک نے کہا نہیں ایسے تو گڑبڑ ہو جائے گی، خدا ایک ہی ہے، وہی روپ لے کے بیٹے کا آیا تھا اور اسی نے خود کو وہ ایک فاختہ اور ایک کبوتر کی شکل کے اندر جناب وہ اپنے اوپر آ کر وہی کی، اسی نہیں مبتسمہ کے ساتھ وہ ایک ہی تھا سارے درد. ایک نے کہا نہیں 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 نا، نارمل طریقے کے انسان تھے، آئے ہاں بعد میں جناب روح القدس داخل ہوا، بعد میں ان کو کچھ ہوا. اچھا جی، ہندو آئے گا، ہندو آ کر کہے گا اصل میں نا وہ شری رام جی زیادہ بہتر ہے، شری رام جی زیادہ بہتر ہے. اور کہا کیوں جی؟ کیونکہ نا انہوں نے اس رام راجیہ کی پالیٹکس کی ہے جو آج ہمیں پتا ہے، شری رام جی اتم ہے. اچھا جی، کرشن نہیں، اصل میں کرشنا جی کے سمے پر نا اکھنڈ بھارت ٹوٹ رہا تھا، مہا بھارت ہوئی، بڑے لوگ مر گئے. رام جی دیالو تھے، رام جی تیاگی تھے، رام جی جو ہے جناب بڑے نیائے والے تھے، اکرودت رہتے تھے، کرودت نہیں رہتے تھے، ہنسا کو پسند نہیں کرتے تھے، اہنسا کے گیاتا تھے. ہاں جی، تو ایک بات کرے گا وہ کچھ کرے گا، وہ کچھ کرے گا، یہ آپ کو فرق نظر آتا ہے. اب سننا ذرا، یہ میں نے بات کیوں کی ہے، ان سے پوچھو کیا رام کے چرتر کو پڑھا ہے؟ کیا رام کے چرتر کا پالن کرو گے؟ اور نہیں جی نہیں، اور نہیں جی عامر اک صاحب کیا ہو گیا آپ کو، آپ بھی بسنا ایسے ہی ہیں. اچھا جی کیا ہو گیا گرو جی آچاریہ جی؟ ارے بھائی ہمارے ہاں سناتنی ہونے کے لیے شری رام جی کے چرتر کی پوجا نہیں ہونی ہوتی، چتر کی کر لو تب بھی ہو جائے گی، مورتی پوجا کر لو آپ تب بھی سناتنی، مورتی پوجا نہ کرو آپ تب بھی سناتنی، آپ گیتا کو مان لو تب بھی سناتنی، آپ گیتا کو پھنسا لو آپ تب بھی سناتنی، آپ ودیا کو پالو تب بھی سناتنی، آپ ودیا کو گھما لو تب بھی سناتنی، آپ شروتی کے درشن کر لو تب بھی سناتنی، اور شروتی شاستر کو پڑھ لو تب بھی سناتنی، آپ سمرتی کو ڈیٹ کر لو تب بھی سناتنی، آپ سمرتی کا انواد پڑھ لو آپ تب بھی سناتنی. یہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، یہ کیا چل رہا ہے، یہ کیا چل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا فداہ ابی و امی علیہ الصلوۃ والسلام من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ فضول بحثوں سے اپنے آپ کو دور کر لے، اس کا کوئی مقصد نہیں. دجال کہاں سے نکلے گا، یجوج مجوج کہاں سے آئے گی، پلانٹ ارتھ پر جو ہے نا وہ پانی زیادہ ہے یا دوسری جگہ پر، کیا ہم سورج پر رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے ہیں، فلان جگہ آسٹریلیا میں نبی کیوں نہیں آئے تھے، کانگو میں کون سا آیا، کٹمنڈو کے اندر کون آیا تھا،
امریکہ کے اندر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ جی، پورٹل چابی سے کھلتے ہیں یا پن کوڈ سے؟ ذوالقرنین کے اوریجنل سینگ تھے یا ہیلمٹ پہنا ہوا تھا؟ دجال کے کھوتے کو لگامیں ڈلی ہوں گی یا سیٹی سے چلے گا؟ کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ کیا تماشا ہے یہ؟ کیا ٹیٹو پارٹی ہے؟ کیا ڈرامہ ہے یہ ہے وہ وجہ جو امت مسلمہ کو پچھلی قوموں سے بچانے کے لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، فضول باٹو بٹائی اور گروپ بازی اور گینگ بازی کے اندر مت پڑنا، نہ آپس میں دھکے کا اختلاف کرنا جبکہ تمہارے پاس واضح دلیل موجود ہو۔ اگر تم یہ حرکت کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ یاد رکھیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے یار آپسی اختلاف یا چھوٹی موٹی یہ چیزیں تو یہ تو اللہ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، چونکہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ نوجوانوں کو، امت کو آپس کے اندر بانٹ دینا، اس میں پھوٹ پڑ جانا، پھر توڑ موڑ دینا، یہ نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے، نسلوں کو۔ لہذا پھر اللہ نے کہا اس کے اوپر پٹائی بھی تمہاری بڑی ہوگی، عذاب بھی تمہیں بڑا ملے گا۔ کیوں؟ آج دیکھ لو، امام غزالی نے اپنے ٹائم پر لکھا، امام غزالی کا ٹائم ہے جی آپ اندازہ کر لیں پانچویں صدی کا، 505 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور قریباً میرے خیال سے 450 میں پیدا ہوئے تھے تو 55 سال کی عمر تھی امام غزالی کی علیہ رحمہ۔ ہاں 450 یعنی 5ویں صدی کے امام تھے، کیونکہ چھٹی کے تو سٹارٹ میں فوت ہو گئے نا 5 سال پہلے، تو 450 میں پیدا ہوئے، 505 میں فوت ہو گئے، ٹوٹل عمر 55 سال کی امام غزالی کی۔ امام غزالی نے المنقذ من الضلال جو ان کی آٹو بایوگرافی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے وہ پہلے فلسفی بنے، منطقی بنے، اس کے بعد کس طرح وہ تصوف کی طرف گئے، پھر تصوف کی وجہ سے وہ دنیا سے کیسے کٹ کر اپنے علاقے سے دور چلے گئے، پہلے وہ ٹیچر تھے، وہ چلے گئے، دور چلے گئے، پھر اس کے بعد دوبارہ کئی سالوں بعد وہ واپس پلٹے، پھر انہوں نے کتابیں لکھنا، ایک ان کا سفر ہے، جرنی ہے۔ المنقذ من الضلال کے اندر امام غزالی ایک بات لکھتے ہیں، امام غزالی کہتے ہیں میری نظر میں اسلام سے دور ہٹنے کے پیچھے ایک بڑی وجہ آپسی اختلاف ہے، بے جا اختلاف۔ حیران ہو گیا جب میں نے یہ بات پڑھی کہ یار یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج سے کم از کم 1000 سال پہلے ایک بندے کو اس وقت یہ بات سمجھ آ گئی ہوئی تھی کہ امت مسلمہ میں اسلام سے دور جانے کے پیچھے یہ بے جا بحثیں اور بے جا اختلافات ہے، جس وجہ سے نوجوان الہاد کی طرف اور اسلام مذہب بیزار بنتا جا رہا ہے۔ آج یہ بات ہمیں اور کھل کر سمجھ آتی ہے کیونکہ ہم نے اس کا ڈیمیج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوا ہے کہ بے جا کی بحثیں، بے جا کے پھڈے، بے جا کی فضولیات لغویات کی وجہ سے ہم نے نوجوانوں کو اپنی انرجی کو ویسٹ کرتے دیکھا ہے، اور وہ کرتے کرتے کہتے ہیں یار چھڈو، اگر آپس میں لڑنا ہے چھڈو، کو سیکولر ہو جاؤ، کو لبرل ہو جاؤ، کو فلانا ہو جاؤ۔ حالانکہ بیوقوفی اور کم علمی ہمارے معاشرے میں اس غلطی کی وجہ جس کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا۔ مسلمانوں کو اس چیز میں واپس لے کے آنا ہے، نوجوانوں کو اس بات کی طرف آپ نے سمجھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیوقوفی کئی لوگوں نے پھر یہ کر دی، انہوں نے کہا یار ہے بڑی تعداد میں نوجوان جو ہے وہ سیکولرزم اور لبرلزم سے بڑا امپریس ہو رہا ہے، چلو پھر میں کہتا ہوں اسلامک سیکولرزم چلنے دو۔ اوے اگر دوسروں کا منہ لال ہے تو اپنا تھپڑ مار کے لال کر لیں کیا؟ ہیں؟ لوگ بھیڑ چال چل رہے ہیں تو بھیڑ چال چلنا شروع کر دیں۔ فر من المطر وقام تحت المیزاب، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ تو نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اگر کسی غلطی کی وجہ سے بیمار ہوئی ہے تو بیماری کو عادت نہیں بنانا۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ نوجوان ان غلط فہمیوں کی وجہ سے بیمار ہو گئے، بیمار ہو کے کوئی لبرل، کوئی سیکولر، کوئی فیمنسٹ، کوئی ایتھیسٹ، کوئی اگنوسٹک بیماریوں میں پڑ گیا، اور ایک جناب اٹھے
اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی میرے خیال سے سیکولرزم ٹھیک ہے، تھوڑا بات بن جائے گی. واہ. یہ کہتے ہیں کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. انہوں نے یہ کر دیا کہ ناچ نہ جانے تو بولو آنگن ٹیڑھا ہے، ورنہ میں تو بڑا زبردست ٹمکا لگانے لگا تھا. اور تو رہنے دے، تجھ سے نہیں ہوگا، تو رہنے دے، تو چھوڑ، وہی کیا کر جو تجھ سے ہوتا ہے. تیرا قد کاٹ اتنا نہیں ہے ابھی. تو ہاں تو اپنے پجامے کے اندر رہا کر، اپنے پجامے میں. تو یہ یاد رکھنا ہے، ایک چیز سمجھنی ہے آپ نے، وہ یہ ہے ہم نے بیماری کا علاج کرنا ہے، بیماری کو عادت اور علاج نہیں بنانا. کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا مانگتے ہیں. یہ تو وہی حساب ہو جائے گا کہ جس بیماری کی وجہ سے جس غلطی کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہوئے تھے، اسی بیماری سے محبت ہو گئی اور کہا شاید یہی بیماری علاج ہے. ہاں. تو کئی لوگ شراب نوشی کی وجہ سے ڈپریشن میں جاتے ہیں، اور ڈپریشن سے نکلنے کے لیے بھی شراب ہی پیتے ہیں. واہ واہ مسد کے ہیں تمہاری سادگیاں. ہوں؟ توجہ کریں. نشے کرتے ہیں اور نشے کر کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کانفیڈنس لیک ہو جاتا ہے. ڈیفیسٹ آف کانفیڈنس ڈرگ کی وجہ سے ہوا، نشوں کی وجہ سے ہوا. اور جب اس بیماری میں پڑ جاتے ہیں کہتے ہیں کون کم بخت پیتا ہے، ہم تو پیتے ہیں تجھے بلانے کے لیے. واہ واہ. یہ حالت ہو چکی ہوئی آج. فرقہ واریت حل نہیں ہے. حل اگر یہ ہوتا، اللہ کبھی نہ کہتے کہ چھوٹے چھوٹے ٹولوں میں بٹ کر کل حزب بما لدیہم فارغون کے اصول پر چلنا شروع کر دو. نہیں، تحقیقی مزاج پیدا کرو، کریٹیکل تھنکنگ پیدا کرو، مگر لیگ پولنگ نہیں. یہاں کچھ لوگوں نے کریٹیکل تھنکنگ کا نام سمجھا ہے، اوے انج کر دیاں گے، اوے یہ کر دیاں گے، اوے جناب انج کر دیاں گے تو فلانا کر دیاں گے. بس میں بولتا نہیں ہوں زیادہ. ہاں، جو بھی ہو رہا ہے پلانٹ ارتھ کے اوپر ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے جو ہو رہا ہے. بھائی اصلاح، اصلاح کا دامن اور ہے، کرتے کا دامن اور. اصلاح کا دامن اور ہے، کرتے کا دامن اور. کرتے کا دامن پکڑ کر کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں. ہاں؟ سمجھا کریں نا جی، سمجھا کریں. اچھا جی، تو یہ میں نے آپ کے سامنے چوتھی وجہ رکھی ہے جو اس مسئلے کو سمجھاتی ہے آپ کے سامنے کہ آپ نے کسی طرح بھی پچھلی قوموں کی ان چیزوں کے اوپر نہیں چلنا. تو نمبر 1 غلو، نمبر 2 تحریف، نمبر 3 شرک، نمبر 4 فرقہ واریت، آپس میں بٹ جانا. یہ پچھلی قوموں کے اندر آئی چیزیں تباہ و برباد ہو گئیں. آج فیصلہ کر لو کہ آپ اپنے ارد گرد کیا ان چیزوں کو دیکھ رہے ہو، لہذا یہ ہماری تباہی کا سبب بنتی جا رہی ہیں. اب آ جاتے ہیں آج کے پروگرام کی آخری اور پانچویں وجہ. آخری اور پانچویں وجہ، ٹھیک ہے جی، یہ ہم آپ کے سامنے رکھ لگے. اور وہ وجہ ہے فساد فی الارض. پہلے آیت پڑھتے ہیں، پھر آپ کو تھوڑا سمجھا دیتے ہیں جو ہمیں سمجھ آئی ہے ٹوٹی پوٹی سی. سورہ مائدہ کی
آیت نمبر 32 ہے چیپٹر 5 کی. پچھلی قوم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، تم سے پہلے ایک قوم بنی اسرائیل پر اسی لیے ہم نے یہ بات واجب کر دی تھی کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کسی نے کسی معصوم کا قتل کیا نا، او فساد فی الارض، یا اس نے زمین کے اندر بدماشی کی، گنڈا گردی کی، معصوم لوگوں کو تنگ کیا، ریپ کیا، زیادتی کی، ظلم کیا، کمیونٹیز کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی، ہندو مسلم کروانے کی کوشش کی، مسلم سکھ کروانے کی کوشش کی، جات پات کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی، دنگا کروانے کی کوشش کی، فَكَأَنَّمَا، تو ایسے ہی سمجھو، قتل الناس جمیعا، جیسے اس نے تمام انسانوں کو مارنا ہے، اس نے تمام انسانوں کا، تمام منشیہ پرجاتی کا ہتھیارہ ہے ایسا شخص، بچر ہے، بچر، بچر، بی بی سی ڈاکومنٹری، بچر. ومن احیاہا، ہاں تو یاد رکھو، اگر کسی نے بالکل اپوزٹ کیا، یعنی کسی معصوم کو بچایا اور فساد فی الارض کو روکا، انیائے اتیاچار کو روکا، ہنسا ادھرم کو روکا، لوٹ کسوٹ کو روکا، عدل اور نیائے کی ستھاپنا اور دھرم اور ستیہ کی ستھاپنا کا کاریہ کیا، فمن احیاہا، تو فکأنما احیا الناس جمیعا، یوں سمجھنا جیسے اس نے ساری انسان کو بچا لیا. تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو جیسے قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے نا معاشرے کی، قرآن نے دوسری جگہ پر کہا، ایسے ہی سمجھو کہ فساد فی الارض کو روک لینا اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، تمہارے ہیومن سوسائٹی کے لیے. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ تھا کہ پچھلی قوموں کے اندر بڑی تعداد میں رسول آئے تھے واضح دلیلوں کے ساتھ، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ ان میں ایک بڑی تعداد نے رسولوں کے اور دلیل کے آنے کے باوجود فساد فی الارض کا ارتکاب کیا، ظلم اور زیادتی کی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا قائم کر دی. یاد رکھنا کہ پچھلی قوم کے واقعے کو ذکر کرنے کے بعد، اس جملے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کی سزا قائم کی. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، تو جو کوئی فساد کرے زمین کے اندر اور اللہ کے رسول یعنی اسلامک اسٹیٹ کے کانسٹیٹیوشن، قرآن اور سننا، یاد رکھے کانسٹیٹیوشن، پی ایم، پریزیڈنٹ، منسٹر نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کانسٹیٹیوشن کو چیلنج، وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور مسلم معاشروں میں فساد کرنے کے لیے کوشش کرے، یا انسانی معاشرے میں مانوتا پرجاتی کے ورود جاگ، تو اس کی سزا ہے ان یقتلوا، کیپٹل پنشمنٹ، او یصلبوا، کروسیفیکیشن، کروسیفائی کر دو، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، الٹے سائڈ سے، دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ تو دایاں پاؤں، ای ینفوا من الارض، یا ان کو پھر نکال کے باہر پھینک دیا جائے، ایک کاٹ کوٹ کے نا، یا پھر او ینفوا من الارض، زمین سے، اس علاقے سے دفع کر دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ہوگی دنیا میں ان کی ہلاکت اور بربادی، رسوائی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یاد رکھیں اس جگہ کے اوپر بھی اللہ نے فرمایا جہاں فرقہ واریت میں کوئی پڑ جائے گا اختلاف کے بعد، اللہ نے کہا اولئک لہم عذاب عظیم. یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو یہ فساد کرتا رہے گا نا اس کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے. اب یہاں ایک چیز سمجھنی ہے، پچھلی قوموں میں فساد فی الارض کا ارتکاب کیا گیا تھا،
महाभारत में करोड़ों लोग मारे गए, लंका के युद्ध के अंदर करोड़ों लोग मारे गए, हत्याएं हुई, अत्याचार हुआ, जुल्म और ज्यादती हुई, खून बहाया गया। देखें आज किधर है अखंड भारत। आर्य समाज के अकॉर्डिंग महाभारत ने सतयुग को तबाह बर्बाद करके रख दिया, अखंड भारत को तबाह बर्बाद किया श्री कृष्ण के महाभारत के युद्ध ने, कुरुक्षेत्र में। ये अकॉर्डिंग टू आर्य समाज। आज भी हिस्टोरियंस हैं, वो कहते हैं कि फसाद फिल अर्ज की उस बड़ी घटना ने आज हिंदुस्तान को भांत भांत की बोलियां बोलने पर मजबूर कर दिया। जो एक झंडे तले इकट्ठे थे राम राज्य के अंदर, वो ग्रोहों में, कबीलों में, मुख्तलिफ बोलियों में बट गए। पता क्या क्या कारण था? फसाद फिल अर्ज, अन्याय, अत्याचार, अधर्म, हिंसा, ये सारी चीजें। इधर आ जाए, मिस्र में फिरौन की तबाही और बर्बादी के पीछे एक बड़ी वजह फसाद फिल अर्ज का इर्तिकाब था। उसने लाखों की तादाद में एक कौम को गुलाम बनाकर रखा हुआ था, जिस कौम को बनी इसराइल के नाम से याद किया जाता था। इस कौम को मूसा अलैहिस्सलाम ने जब आजाद करवाया, फिरौन गर्क हुआ फसाद फिल अर्ज का मुर्तकिब होने की वजह से। तो याद रखें, ये कौम निकल कर जब वापस फलस्तीन की तरफ पलटती है, यरूशलेम की तरफ पलटती है, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चले जाने के बाद एक लंबा अरसा गुजरने के बाद ये फसाद फिल अर्ज की मुर्तकिब हुई। इन्होंने औरतों को काटना शुरू किया, मर्दों को काटा, बच्चों को काटा, जानवरों तक को ज़बह किया, कनीसाओं को, चर्चों को, साइनागॉग्स को आग लगाई, लोगों के जबरदस्ती पकड़ के खतने किए, कवारियों को छोड़ते थे, शादीशुदाओं को मारते थे, खच्चरों, पोतों, घोड़ों, जानवरों, हत्ता के दरख्तों तक को आग लगाई और तबाह बर्बाद कर दिया। ये फसाद फिल अर्ज का इर्तिकाब किया इन्होंने। फिर इन पर फारस की कौम टूट पड़ी, उन्होंने ईंट से ईंट बजाकर रख दी, जिस वजह से भागकर इनको एक जमाने से पहले यूरोप की तरफ जाना पड़ा। ये नतीजा निकला। और गिनती के चंद बफर जोन रोमन और फारस की शक्ल के अंदर मिडल ईस्ट के इर्द गिर्द बाकी रह गए, हेडक्वार्टर्स यहां नहीं थे। पर्शिया इस साइड पर आ गया और जो रोमन है वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर खड़े हुए, बिड के अंदर इनके बफर जोन्स थे, इराक की सूरत में और मिस्र की सूरत में आमने सामने खड़े थे। इस फसाद फिल अर्ज को खत्म करने के लिए सियासी तौर पर इस्लाम ने अपना रोल प्ले किया और पिछली कौमों को सफा हस्ती से, जो उनकी ज्यादतियां और फसाद फिल अर्ज थी, मिटा दिया गया। ये कहानी है। आज मुझे बताएं, मुसरिफून और मुतरफिन की एक बड़ी तादाद है, ये मौजू कभी इसको डिस्कस करेंगे। एक बड़ी तादाद है जो आज दुनिया के अंदर इंसानियत के ऊपर फसाद फिल अर्ज का इर्तिकाब किए हुए है। क्या आज मुसलमान मुसलमान के साथ फसाद का इर्तिकाब नहीं कर रहा? आज मुस्लिम हुक्मरान मुसलमानों के हकूक सलब करके उनकी आवाजों को नहीं दबा रहे हैं? क्या आज बज़ाहिर मुसलमान जो हैं वो जुल्म और ज्यादती में माजी के जाबिर और जालिम तागूतों से ज्यादा तगड़ी जुल्म और ज्यादतियों का इर्तिकाब नहीं करना शुरू हो गए? तो मुझे बताएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, तुम यहूदो नसारा या पहली कौमों की इस कदर मुशाबत करोगे जैसे एक पाँव दूसरे पाँव या एक चप्पल, एक जूता दूसरे जूते से मुशाबत करता है।
آج کیا فرق رہ گیا آج کے حکمرانوں میں اور ماضی کے ان حکمرانوں میں جو اپنے زمانے پر مظلوم لوگوں پر، میں یہ نہیں کہہ رہا مسلمان مومن پر نہیں، اصحاب اخدود کا واقعہ دیکھ لیں. وہ کہتے تھے وما نقموا منہم، ان کا جرم ہی کچھ نہیں تھا، صرف یہ کہتے تھے یار ہم ایک اللہ کی پوجا کرتے ہیں، ہمیں کیوں مارتے ہو. اصحاب کہف 300+ سال کس سے بچتے پھرے؟ ظالم حکمرانوں سے جو فساد فی الارض کا ارتکاب کرتے تھے. اصحاب الکہف غار کے اندر چھپ گئے 300+ سال، نکلتے ڈرتے ڈرتے، یار جا بازار سے کھانا لے کے آ، ڈرتے ڈرتے. وہ تو بعد میں جا کے پتہ چلا دنیا بدل گئی ہے باہر. ظالم حکمرانوں اور جابر حکمرانوں سے محفوظ رکھنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک علامت اور قیامت کی نشانی کے طور پر بلند کر لیا. یہ ظلم اور زیادتی تھی، یہ جبر تھا، یہ استبداد تھا، فساد فی الارض تھا جو ماقبل قوموں کے اندر پایا جاتا تھا، جو ان کی تباہی اور بربادی کی وجہ بن گئی. قوم عاد، قوم سمود آپ کے سامنے. قرآن ایسے واقعات سے بھرا پڑا ہوا ہے جو آپ سے پہلے قومیں گزر چکی ہوئی ہیں، جو فساد فی الارض کا ارتکاب کیا تھا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے رستوں سے، اپنی حقیقتوں سے ہٹ گئے اور تباہی بربادی ان کا مقدر بن گئی. یہ پانچویں وجہ ہے جو انسانی معاشرے کے اندر تباہی، بربادی اور بیڑا غرق کرنے کا سبب بن سکتی تھی پچھلی قوموں میں، اور یہی آج مسلمانوں کے اندر بڑی تعداد میں پائی جا رہی ہے. یہ سفر ہم نے اس لیے کیا، ماضی کی وادیوں میں اور عتیت کے نشیب و فراز کے جھرنوں سے ہم اس لیے گزرے کہ جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پر بات ختم. سورہ غافر کی آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرمایا تھا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا یہ زمین میں گھومتے نہیں، اپنی سی پہلے قوموں کی حالت کو نہیں دیکھتے کہ ان کا انجام کیا ہوا. ان تو ان سے زیادہ تعداد میں بھی تھے، قوت میں بھی ان سے زیادہ تھے، اور اثر و رسوخ کے اعتبار سے بھی ان سے زیادہ تھے. بلا بتاؤ ان کے غلط کاموں نے ان کو کہاں بچا لیا؟ کیا ان کا نام و نشان ملتا ہے؟ تباہ و برباد ہو کے رہ گئے. یہاں سے آج کا ہمارا انٹرو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آلموسٹ 2 گھنٹے میں سم اپ ہوا. کہنے کو بہت کچھ تھا مگر میں بریف رکھنا چاہتا تھا چیزوں کو، اور بڑا سائز رکھنا چاہتا تھا، مگر جتنی بات ہوئی میں نے ماضی کی روشنی میں مسلمانوں کے حال کو پڑھنے کی اور مستقبل کو لکھنے کی آج نوجوانوں کے سامنے کوشش کی. اور میں یہ امید کر رہا تھا کہ میں جس طریقے سے آج اس ساری کی ساری گفتگو کو رکھوں، میں مسلمانوں کو ایک فوڈ فار تھاٹ دے دوں، نوجوانوں کے دماغ کو ٹکل کروں، ان کے سینوں پر دستک دوں، ان کی روح میں سرگوشی کروں، اور ان کی خرد اور دانش کو کھنگالوں، اور ان کے فکر اور تخیل کو تھوڑا سا ہلا کر چیک کروں کہ نوجوانوں، گزرا ہوا ماضی تھا مگر ہمارے لیے کوئی سبق چھوڑ گیا. قرآن نے انسانی معاشرے کی ترقی کا جو طریقہ اور سلیقہ ہمارے سامنے رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ انسان 2 چیزوں کی بنیاد پر اپنی اصلاح کرتا ہے. نمبر 1 آبزرویشن، نمبر 2 ایکسپیرینس. اگر میں اپنی آنکھوں سے بیٹھا دیکھ رہا ہوں کہ اس رستے سے ایک انسان گیا تھا اور وہ انسان لوٹ لیا گیا، اس کو مار دیا گیا، یہ میری آبزرویشن ہے، میں کبھی اس رستے سے نہیں جاؤں گا.